بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹرل آفیشیل۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اس طرح سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ چلیں حاضر غائب کہانی کا اگلا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ فی الحال سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سنگین مسئلے پر غور کر رہا ہے۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں چمکنے لگیں جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں اب یہی رہوں گا، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ میری بوکھلاہٹ فطری تھی۔ یہی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مشرق بو سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مشرق بو کون ہے؟ میری منگیتر ہے۔ تبشت حضور میرا مطلب ہے ابا حضور بڑی شدت سے میری شادی کے در پہ ہیں، اس نے بتایا۔ تو کر لو شادی، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن مشرق بو کے سینگ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے گڑبڑا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سینگ چھوٹے ہیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اور میرے سینگوں کے مقابلے میں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے کہا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ شاید وہ اپنے سینگوں پر ہاتھ پھیرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ فوراً ہی اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی۔ پھر وہ سنبھل گیا۔ غالباً اسے یاد آ گیا کہ وہ اس وقت انسانی روپ میں ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں ہنس کر بے حال ہو جاتا، لیکن وہ ایک حقیقی جن تھا، چنانچہ میں نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ دیا۔ اور تمہارے جناتی قوتیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو برقرار ہیں، اس نے جواب دیا۔ تم صورت بدل سکتے ہو؟ ہاں، یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ ہٹا میں حیران رہ گیا۔ میرے سامنے میرا ہی ایک ہم شکل کھڑا تھا۔ بس بھائی ٹھیک ہے، لیکن مجھ پر رحم کرو، میں نے کہا۔ اس نے دوبارہ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سابقہ حالت میں واپس آ گیا۔ تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس ٹھیک ہے، اب ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ نہ جانے کیوں تم مجھے بے حد اچھے لگنے لگے ہو، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، البتہ اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی درپیش تھے۔ پہلا مسئلہ خالصاً معاشرت تھا۔ عموماً کسی معاشرے میں، کسی محلے میں کسی بھی تنہا جوان کی آمد و رفت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں اور ان کے والدین کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ دونوں کے اسباب مختلف بلکہ یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ اب میں اتنا عرصہ گزار کر قدرے معتبر ہو چکا تھا، لیکن سند تو صرف شادی شدہ افراد کو ملتی ہے۔ اب ایسے میں میرے گھر ایک خوبرو نوجوان کی آمد محلے والوں کے لیے تشویش کا باعث ہوتی، لیکن مسرائیل کی ثابت قدمی اسے بھی محلے والوں کے نزدیک معتبر ٹھہرا سکتی تھی۔ اس معاملے کا ایک مثبت رخ یہ بھی تھا کہ مسرائیل جس معاشرے سے آیا تھا وہاں لمبے سینگ حسن کا معیار تھا، جبکہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں اس نعمت سے محروم ہیں۔ اس اعتبار سے اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسرائیل یہاں کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اس مسئلے کو نظر انداز کر کر دوسرے مسائل پر نظر ڈالی۔ بھائی، پہلے یہ طے کر لو کہ تمہارے اور میرے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، میں نے گویا مطلع عرض کی۔ اس کے جناتی سینے میں یقیناً خلوص کی چاندنی بکھر گئی ہوگی، کیونکہ اس کا انسانی چہرہ کچھ روشن سا ہو گیا۔ ہم تم دوست ہیں، بس شرط یہ کہ تم اسے قبول کرو، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ دینوی معاملات میں میں تمہیں استاد کا درجہ دوں گا۔ نہ جانے یہاں میرے قیام
کی مدت کتنی طویل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اور لوگوں سے میں تمہیں رشتے کے بھائی کی حیثیت سے متعارف کرواؤں گا۔ اب آؤ نام کی طرف۔ تمہارا یہ نام یعنی مسکرائیل یہاں نہیں چلے گا۔ اس کے متعلق تو تم ہی کچھ سوچو۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، تمہارے نام کا انگریزی ترجمہ ہوا اسماعیل۔ اب ہم اسے صوفی اعتبار سے مشرف با عربی کرتے ہیں، یعنی تمہارا نام اسماعیل ہے۔ یہ تمہارے جناتی نام سے قریب تر ہے اور انگریزی میں بھی ہم معنی ہے۔ اس کے چہرے پر ستائش کی تاثرات بکھر گئے۔ یک ہاتھ وہ مرعوب نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، اس نے ممنونیت بڑے لہجے میں کہا۔ اب آخری مسئلہ، میں نے کہا، دوستی کا عہد کرنے کے بعد اس پر گفتگو کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری ننھی منی سی تنخواہ 2 افراد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اب تک میں شادی کر 1/2 ہو چکا ہوتا۔ تمہارا مطلب روپے سے ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ اطمینان سے بولا، تمہارے ایک اشارے پر میں لاکھوں روپے حاضر کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے یاد آ گیا کہ وہ جن زادہ ہے اور واقعی یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میرے نزدیک یہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ نہیں، میں ایسا کوئی اشارہ نہیں کروں گا، البتہ چھوٹی موٹی کسی ضرورت کے موقع پر میں تم سے بلا تکلف مدد مانگ لیا کروں گا۔ اب میرا بھی ایک مسئلہ سن لو، اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تمہیں بھوک بھی لگتی ہے؟ میں نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ خیر، ابھی اللہ توکل ریسٹورنٹ چلتے ہیں، اس مسئلے کو حل ہی سمجھو۔ میں نے پیسے جیب میں ڈالے اور اسے ساتھ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں کئی شناسا ملے۔ میں نے اسماعیل کا ان سے اپنے کزن کی حیثیت سے تعارف کروایا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر ہم نے کھانا طلب کیا، تب مجھ پر مسکرائیل کے جوہر کھلے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ محض خوش خوراک کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ میں تو بلا نوش کی مناسبت سے اسے بلا خور ہی کہوں گا۔ ذرا سی دیر میں وہ 10-12 تنوری نان اور 5 پلیٹ سالن صاف کر گیا۔ فضلو ٹیبل مین بار بار اسے دیکھتا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ ادھر مسکرائیل کو اس طرح کھاتے دیکھ کر میں خود کھانا بھول گیا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میری بھوک ہی اڑ گئی۔ مجھے تو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ بل بھی میں ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ توکل ریسٹورنٹ اس شہر کے سستے ترین ریسٹورنٹوں میں سے ایک تھا اور کچھ شروع مہینہ ہونے کی وجہ سے میری جیب بھی بھاری تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے 50 کا نوٹ نکالا اور رحیم کی طرف بڑھا دیا۔ پھر میں نے پلٹ کر فضلو کی طرف دیکھا کیونکہ ابھی تک اس کی گرجدار آواز سنائی نہیں دی تھی۔ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا انگلیوں پر کچھ حساب لگانے میں مصروف تھا۔ چہرے پر الجھن تھی۔ ابے کیا ہو گیا ہے تجھے؟ افیم کھانے لگا ہے؟ جلدی بتا ابو میاں کتنے پیسے ہوئے؟ رحیم نے دار کر کہا۔ وہ بلوا دینا، فضلو نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ابے ابو میاں کوئی سب کا بل تھوڑا ہی دے رہے ہیں، چل جلدی بتا۔ نہیں بنتا استاد، تم خود ہی حساب لگا لو۔ 14 روٹیاں، 1 آلو قیمہ، 1 آلو مٹر، 1 آلو چنا، 2 آلو گوشت اور 1 ماش کی دال۔ فضلو نے جلدی جلدی اپنا بوجھ اتارا اور اطمینان کی سانس لی۔ گھبراہٹ میں وہ چائے بھول ہی گیا۔ اب رحیم پر مشکل وقت آن پڑا تھا۔ اس نے پہلے مجھے، پھر مسکرائیل کو اور آخر میں پھر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ مسکرائیل کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ 2 چائے بھی ہے؟ میں نے یاد دلایا۔ ابو میاں کیا پورے محلے کی دعوت کر دی تھی آپ نے؟ چائے سب کو نہیں پلائی کیا؟ رحیم بولا۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ نہیں تو یہ میرے ماموں زاد ہیں اسماعیل، میں نے مسکرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ رہنے آئے ہیں تو ضرور مجھے بتا دیجئے، اسی حساب سے مجھے کچھ اضافے بھی کرنے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس نے مسکرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکرائیل بڑی بے نیازی سے
اس کے پیچھے ٹنگی ہوئی بابرہ شریف کو دیکھتا رہا۔ ہاں رحیم بھائی، اب یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، میں نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ رحیم کو پیسے دے کر ہم باہر نکل آئے۔ گھر پہنچ کر میں نے بستر لگائے۔ مسکرائیل کا اصرار تھا کہ وہ میرے ہی کمرے میں سوئے گا۔ ہم دونوں اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ میں مسکرائیل سے جناتی برادری کے قصے سننے لگا جو میرے لیے بے حد حیران کن تھے۔ اس کے تبشتے حضور بے حد سخت گیر تھے، لیکن تبشتہ جان بہت شفیق قسم کی ہستی تھی۔ ملازمین کی خاصی بڑی فوج تھی گھر پر۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-4 دن اور اگر وہ یہاں رک گیا تو اس کی ڈھونڈیاں مچ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس نے جناتی معاشرے کے متعلق کافی معلومات فراہم کی۔ جنوں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہاں عام طور پر جناتی زبان بولی جاتی تھی، لیکن کسی حد تک اردو کا رواج بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے جنوں نے ہمارے ہاں انسانی روپ میں آ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں سے بہت سارے جن ایسے بھی تھے جنہوں نے اردو میں MA کیا تھا، بلکہ 2 جن تو ادیب فاضل اور منشی کامل کی اسناد بھی حاصل کر چکے تھے۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک جیسے زلزلہ آ گیا۔ ماً زلزلہ تو چند لمحوں کے لیے تھم گیا، لیکن گولہ باری شروع ہو گئی۔ تب کہیں میری سمجھ میں آیا کہ کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9:30 بجے تھے۔ دروازہ بدستور پیٹا جا رہا تھا۔ بلا کر مجھے اٹھنا پڑا۔ مرزا دہشت بیگ کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے بہت زور کا غصہ آیا۔ یار مرزا، تم بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تم سے عاجز آ گیا ہوں۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب تم سے تعارف ہانگ کانگ کی فیور لیوبا ہوگی، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس میں صبح کے وقت دوپہر ہوتی ہے اور دوپہر کے وقت شام۔ میری مانو تو کسی ریلوے لائن پر رکھ کر خودکشی کروا دوں۔ پھر اس نے پلٹ کر گلی کی طرف دیکھا۔ زیتون کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ پھڑپھڑا رہا تھا۔ واہ، گاجر کا حلوہ، مرزا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بات درست کرنے کے سے انداز میں سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مردود در حقیقت حسن ابنوس کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میرے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ زیتون جواباً کوئی ایسا وعلیکم السلام رسید کرے کہ اس ناول گھسیٹ کے بچے کی بتی سی گلی میں بکھر کر رہ جائے۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا لگا۔ پتہ چلا کہ مرزا مجھے دھکیل کر اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میں دانت پیستا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے ایک زوردار سلام داغ دیا۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا کہ کہیں دہشت بیگ اسے خالی پا کر لیٹ گیا تو مجھے رات فرش پر ہی گزارنا پڑے گی۔ مسکرائیل نے بڑے شائستہ لہجے میں اسے سلام کا جواب دیا اور پھر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں منہ پھیلائے خاموش بیٹھا رہا۔ مرزا چند لمحے ڈیڑھ بنا کھڑا رہا۔ میں خاموش رہا تو اس نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی۔ آپ سے کبھی نیاز حاصل نہیں ہوئی؟ اس نے مسکرائیل سے کہا۔ مسکرائیل اس طرح اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا جیسے بستر میں یکا یک کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ ہم نظر نیاز کے قائل نہیں ہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی۔ میرا مطلب ہے آپ سے تعارف نہیں ہے۔ مرزا گڑبڑا گیا۔ وہ تو آپ سے بھی نہیں ہے، مسکرائیل گڑگڑایا۔ مرزا نے بڑی مظلوم نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اب بھی خاموش رہا، البتہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کہا، جہنم میں جاؤ۔ وہ آپ کا نام؟ مرزا نے پھر بات چھیڑی۔ میں مسکرائیل کہتے کہتے رک گیا۔ اسے اچانک ہی خیال آ گیا کہ اس کا اصل نام قابل قبول نہ ہوگا، لہذا بات نبھانے کے لیے خاصے توقف کے بعد بولا، نہیں سکتا، مسکرا نہیں سکتا، مسوڑوں میں کچھ تکلیف ہے۔ مرزا بالکل ہی بوکھلا گیا۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا جناب۔ او اچھا، میرا نام اسماعیل ہے۔ خادم کو مرزا تفضل حسین کہتے ہیں، لیکن ادبی حلقوں میں مرزا دہشت بیگ کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اب تک 250 ناول ترجمہ، میرا مطلب ہے تخلیق کر چکا ہوں، لیکن معاشرے نے میری قدر نہیں کی اور اب میں ذبوح حالی۔ مسکرائیل اچھل پڑا۔
اوہو، تو آپ ہیں وہ دہشت بیگ، اس نے پرتپاک لہجے میں کہا اور مرزا سے لپٹ گیا۔ میں حیران رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اصولاً مجھے اپنا سر پیٹ لینا چاہیے تھا۔ مرزا بھی اس اچانک پذیر رائے پر ششدر رہ گیا۔ پھر جب مسکرائیل نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں اس سے کہا تشریفیے، تو وہ بالکل سناٹے میں آ گیا، لیکن اس عالم میں بھی بستر پر تشریفیے سے باز نہ آیا۔ مسکرائیل بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ ناول کیا نام ہے اس کا جن کا اغوا آپ ہی نے لکھا تھا نا؟ اس نے پوچھا۔ مرزا نے بے ساختہ گردن اکڑ لی اور سینہ بلکہ پسلیاں بھی پھلا لیں۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پسلیاں پھلانے کے نتیجے میں اس کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اندر ہی اندر سانس خارج کر دیا اور نتیجتاً بالکل ہی پچک گیا۔ اس ناول میں آپ نے جن برادری کے طرز زندگی اور بدوباش کی عجیب و غریب منظر کشی کی ہے، آپ کو وہ ناول لکھنے کے لیے مواد کیسے اور کہاں سے ملا؟ پہلے ان کی بغل میں گٹھلیاں نکلی تھیں، پھر گدی میں پھوڑا نکلا تھا۔ اتنا بڑا پھوڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پھوڑا کیا تھا؟ مواد کا سمندر تھا۔ وہ پھوٹ جاتا تو کم از کم یہ شاید تو گڑک ہی ہو جاتا۔ میں نے بے حد بنا کر کہا۔ یہ مذاق کر رہے ہیں، مرزا نے ہنس کر کہا، پھر آنکھیں نکال کر مجھے گھوڑا اور دوبارہ مسکرائیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دراصل میں نے جناتی معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس ناول میں تو میرے مشاہدے کی بس ہلکی سی جھلک ہے، بہت کچھ تو میں سینے میں چھپائے بیٹھا ہوں۔ مرزا دہشت بیگ نے پسلیوں کے اس پنجر کو پیٹتے ہوئے کہا جسے وہ اپنا سینہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے مسکرائیل کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک ابھرتے دیکھی۔ مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس اول درجے کے جھوٹے ناول نگار مرزا دہشت بیگ کی شامت آنے والی ہے۔ وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ مسکرائیل نے پوچھا۔ ارے صاحب، میں جنوں میں ہی پلا بڑا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا کہ ایک جن مجھے اغوا کر لے گیا۔ میرے والد صاحب نے ایک عامل سے رجوع کیا، 7 سال ہو گئے، مگر عامل صاحب کچھ کر نہ سکے۔ ادھر میں جنوں کی بستی میں رہتا رہا۔ جن مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے میری تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی، بہترین سکول میں داخل کروایا۔ یوں 10 سال بیت گئے۔ کچھ تو میں بہت ذہین تھا۔ مرزا نے پھر سینہ پھلانے کی کوشش کر ڈالی اور اس کی آواز بدل گئی۔ پھر شاید اس نے آپے میں آنے میں ہی بہتری سمجھی۔ جی ہاں، میں بہت ذہین تھا۔ خدا نے مجھے بہت سی صلاحیتیں بخشی تھیں۔ بہت سے علم میں نے بغیر کسی رہنمائی کے سیکھے ہیں۔ تو جناب، میں 15 سال کا تھا کہ اغوا کنندہ جن کا انتقال ہو گیا۔ اصولاً اس کے بعد بادشاہت مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن وہاں محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک رات میرے محل پر شب خون مارا گیا۔ میں نے 7-8 جنوں کو بوتل میں بند کر دیا۔ میں چاہتا تو ان کا بادشاہ بن بیٹھتا۔ جنوں کی حسین ترین شہزادی مجھ پر فدا تھی، لیکن وہاں میرا دل نہ لگا اور میں اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ وہ بوتلیں تو آپ ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ مسکرائیل نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جی ہاں، مرزا نے شدت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر جب انہوں نے رو رو کر معافیاں مانگی تو میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ بات ہے، مسکرائیل نے کہا۔ پھر میں نے اسے منہ ہی منہ میں کچھ بولتے دیکھا۔ اچانک مرزا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر مسلسل اچھلنے لگا۔ اس دوران اس کے منہ سے عجیب عجیب الفاظ نکل رہے تھے۔ میں صرف ارے باپ رے سمجھ سکا۔ وہ اپنی پتلون کو بری طرح سے جھٹک رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھدکتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہونٹوں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بستر کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ کیا قصہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ پھر بھی دیکھ لیجئے کہیں کوئی اور، مسکرائیل نے کہا۔ جی نہیں، میں اسے نکال آیا ہوں، لیکن مرزا بات پوری نہ کر سکا اور دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔
اس مرتبہ وہ بہت زیادہ بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً باتھ روم کا رخ کیا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یار بتاتے کیوں نہیں، کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ پتلون میں لال بیگ، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، گویا آپس کا معاملہ ہے، مسکرائیل نے تبصرہ کیا۔ کیا مطلب؟ مرزا کے لہجے میں خفگی تھی۔ بھائی، آپ مرزا دہشت بیگ ہیں اور وہ جو آپ کے گدگدیاں کر رہا ہے وہ لال بیگ ہے۔ اچانک مرزا نے پھر چیخنا اور اچھلنا شروع کر دیا۔ ارے باپ رے، ارے کاٹتا بھی ہے۔ اس نے پھر باتھ روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب کہ وہ باہر آیا تو بالکل ہی نڈال ہو رہا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بیگ ہے اور وہ بھی بیگ ہی ہے۔ لال ہے تو کیا ہوا، ہے تو بیگ ہی، گویا یہ آپ کا خاندانی معاملہ ہے۔ مسکرائیل نے یوں سلسلہ کلام جوڑا جیسے چند لمحے قبل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مرزا کے چہرے پر لرزے کے سے آثار تھے۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ توہین کا احساس لال بیگ کو بھی ہوتا ہوگا، اسی لیے وہ آپ کو مسلسل تنگ کر رہا تھا، مسکرائیل نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اس کے یہ کہتے ہی مرزا کی اچھل کود پھر شروع ہو گئی، البتہ اس دفعہ ایک نئی بات ہوئی۔ اس اچھل کود کے دوران اس کی پتلون کے بائیں پانچے سے ایک صحت مند لال بیگ ٹپکا اور سیدھا باتھ روم کی طرف بھاگا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی اور میں ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ مسکرائیل کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے نام سے بیگ الگ کر دیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مرزا نے جواب دیا۔ اچانک ہی یہ مصیبت ٹوٹی ہے مجھ پر، دراصل یہ گڑھ ہی منحوس ہے۔ اس بات پر مجھے مرزا کی بے وزنی اور اس کے مناظر یاد آ گئے۔ میری ہنسی کی رفتار اور بڑھ گئی۔ ہنس لو، خوب ہنس لو دوست نما دشمن، مرزا نے گرج کر کہا۔ نہیں بھائی مرزا صاحب، اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچئے، ایسا کیوں ہوا؟ مسکرائیل نے اسے مخاطب کیا۔ شاید اس کی بات مرزا کے دل کو لگ گئی۔ مجھے پوری طرح نظر انداز کر کر وہ سنجیدگی سے ناک بو پر زور ڈالنے لگا۔ آپ ناک میں سوچ رہے ہیں؟ اس طرح بات نہیں بنے گی، مسکرائیل نے اسے ٹوک دیا۔ مرزا بری طرح گڑبڑا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آپ اس سے پہلے جنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی جن کو آپ کا انداز برا لگا ہو اور اس نے آپ کو سزا دی ہو۔ ارے نہیں، ہی مرزا پہلے تو ہنسا، پھر اس کی ہنسی میں بریک لگ گیا۔ جی ہاں ممکن ہے، وہ بولا، ایک جن تو یہاں بھی رہتا ہے۔ مسکرائیل نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا نام تمترا کیل ہے اور مرزا دہشت اسے بوتل میں بند کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ ارے نہیں جناب، وہ تو مذاق تھا، مرزا نے یوں منہ اوپر اٹھا کر کہا جیسے چھت پر چپسا کسی ہستی سے مخاطب ہو۔ میں تو جن حضرات کا بہت معتقد ہوں۔ ہرگز نہیں، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جن کو بوتل میں بند کرنے کا فارمولہ جانتے ہو، تم ہی نے فرمائش کی تھی کہ تمترا کیل کو تم سے ملواؤں۔ ارے عمران بھائی، مرواؤ گے کیا مجھے؟ وہ تو میں عقیدت کی وجہ سے ملنا چاہ رہا تھا، کسی جن کو بوتل میں بھلا کون بند کر سکتا ہے؟ اوہو، وہ جنہیں تم جنوں کی مملکت سے پکڑ کر لائے تھے، میں نے یاد دلایا اسے۔ ہاں تم نے میرے سامنے یہی کہا تھا، مسکرائیل نے تائید کی۔ وہ معاملہ اور تھا، مرزا کسی سوچ میں پڑ گیا۔ دراصل بچپن میں مجھے فلموں سے بہت دلچسپی تھی، میں چائلڈ سٹار بننا چاہتا تھا، اس چکر میں گھر سے بھاگ نکلا، فلم سٹوڈیوز میں دھکے کھاتا پھرا، فلم میں کام نہ مل سکا، البتہ ایک سٹوڈیو کی کینٹین میں ٹیبل مین کی ملازمت مل گئی۔ میں نے اسے غنیمت جانا کیونکہ وہاں بڑے ہیرو اور ہیروئنوں کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ ہدایت کاروں اور مصنفوں کو تو میں گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا۔ 7-8 سال بعد جب وہاں سے اکتا گیا تو اپنے گھر لوٹ آیا اور یہ کہانی گھر کر سنا دی کہ مجھے ایک جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ بس اسی لمحے میرا رائٹنگ کریئر شروع ہو گیا۔ اور وہ بوتل والے جن،
मुस्कुराइल ने पूछा। अरे वो तो घर वालों को मरऊब करने के लिए मैंने बोतलों में सिगरेट का धुआं भर लिया था, मिर्जा ने नदामत अबेज लहजे में कहा। इस मर्तबा मुस्कुराइल को हंसी आ गई, अलबत्ता मैं संजीदा रहा। मैं मिर्जा के फन का मुजाहिरा देख चुका था, बल्कि भुगत चुका था। मुझे उसकी किसी बात का एतबार नहीं आ सकता था। वो कम बखत बला का गप साज था। लेकिन मुस्कुराइल का बुरा हाल था। वो दोनों हाथों से पेट पकड़े हंस रहा था। इस तरह हंसते देखकर गलबन मिर्जा दहशत की अना को ठेस लगी। वो फिर अकड़ गया। ये अभी जो मेरे पतलून में लाल बेग घुसे थे, इन्हें आप क्या समझते हैं? उसने फखरिया लहजे में कहा। ये जिनों ही की कारस्तानी है, मेरी इनसे हमेशा ठनी रहती है। कुछ और बस नहीं चलता तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मुस्कुराइल का बुरा हाल था। वो दोनों हाथों से पेट पकड़े हंस रहा था। इसे इस तरह से हंसते देखकर गलबन मिर्जा दहशत की अना को ठेस लगी। वो फिर अकड़ गया। ये अभी जो मेरी पतलून में लाल बेग घुसे थे, इन्हें आप क्या समझते हैं? उसने फखरिया लहजे में कहा। ये जिनों की ही कारस्तानी है, मेरी इनसे हमेशा ठनी रहती है। कुछ और बस नहीं चलता तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। लेकिन मैं इनमें से किसी न किसी को बोतल में बंद करके ही रहूंगा। ये अमल मुझे खूब आता है। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ। तो इस जिन का क्या नाम था? इसका तमतरा काल या तमतरा कील? इसे कब मिलवा रहे हो इमरान भाई? मुस्कुराइल की हंसी में एकदम ब्रेक लग गया। आंखों में खौफनाक चमक नजर आने लगी। मेरा जी तो चाह रहा था कि मुस्कुराइल उसकी चटनी बना डाले, लेकिन उसे अपने हाथों से सजा देना ज्यादा मुनासिब था। चुनाचा मैंने आंख के इशारे से उसे मना कर दिया कि वो मजीद कोई हरकत ना करे। ऐसा करो मिर्जा, कल आ जाओ, मैं तमतरा कील को बुला लूंगा। मैंने नरम लहजे में कहा। अपना साजो सामान भी साथ ले आना, फिर हम तुम्हारे फन का मुजाहिरा देखेंगे। ठीक है इमरान भाई, मिर्जा ने सआदत मंदी से कहा। मैं चलता हूँ। और हाँ, एक 5 का नोट होगा आपके पास? दरअसल पैसों की मेरे पास कमी तो नहीं, लेकिन इस अमल के लिए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं वो मैं अपने पैसों में नहीं खरीद सकता। मुझे इस बेहुदा दलील पर शिद्दत से गुस्सा आया, लेकिन खून के घूंट पीकर रह गया। मेरी जेब में सिर्फ 100 का नोट है। मैंने कहा। कोई बात नहीं, वही दे दीजिए। इस अमल में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि 5 का नोट ही जरूरी हो। मैंने जेब में हाथ डाला और नोट बाहर निकाल लिए। ओह, याद ही नहीं रहा, वो नोट तो मैंने खुला कर लिया था। मैंने कहा और 5 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ऐसा करें 7 रुपए दे दें। वो मजीद फैल गया। मुझे ख्याल नहीं रहा था अमलियात का हिसाब 7, 11, 21 कुछ ऐसा ही होता है। मैं जानता था कि बेहद डीठ आदमी है, पैसे लिए बगैर टलेगा नहीं। बेहतर है कि जल्द जान छुड़ा ली जाए। चुनाचा मैंने मजीद 2 रुपए उसके हवाले किए और बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। वो हमें खुदा हाफिज कहकर चला गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर घड़ी पर नजर डाली, 11:30 बज रहे थे। सुबह दफ्तर भी जाना था क्योंकि एक्सप्लेनेशन का जवाब भी देना था, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। ये क्या बला थी इमरान भाई? मुस्कुराइल ने मुझे चौंका दिया। ये मिर्जा दहशत बैग था, अपनी नौयत का एक ही पीस है। बहुत ज़हीन है, तख्लीकी सलाहियतों से माला माल है। उसकी ज़रखेज़ तो खयूल का कमाल मैं देख चुका हूँ। कम बखत ने कत्ल के जुर्म में तकरीबन फंसवा ही दिया था। लेकिन हमारे बंजर माशरे में इस किस्म के लोगों की गुंजाइश ज़रा कम ही होती है। तो ये वाकई नावल नवीस मिर्जा दहशत बैग है। अगर ये वही है तो मुझे उसका नावल खूनी बहुत पसंद है। मुस्कुराइल का लहजा पुरइश्तियाक था। हाँ, ये वही दहशत बैग है, मगर ये लाल बेग वाला क्या किस्सा था? कोई खास बात नहीं, मुस्कुराइल ने लापरवाही से कहा। वो बरादरी की तौहीन कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मामूली सी सजा दे डाली। यहीं बैठे बैठे मैं यहीं बैठे बैठे न जाने क्या कर सकता हूँ। और ये तमतरा कील कौन है? मैं ही हूँ। गायब होता हूँ तो तमतरा कील बन जाता हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा। यार, तुम बाकमाल आदमी हो। मान गया तुम्हें। मुस्कुराइल ने पुरस्ताइश निगाहों से मेरी तरफ देखा। तो कल तुम इस तमतरा कील से मिलवाओगे इसे क्या? हाँ, दुआ खाकर गायब हो जाऊंगा।
پھر خوب درگت بناؤں گا اس کی. بوتل میں جن ڈالنے کا بھوت سر سے اتر جائے گا. لیکن بھائی میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ واقعی ایسے عمل ہوتے ہیں جن سے جن بوتل میں قید ہو جاتے ہیں. کہیں میں نہ مارا جاؤں. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وہ واقعی کچھ پریشان معلوم ہو رہا تھا. ارے چھوڑو بھائی, وہ کوئی سچ مچ کا عامل تھوڑی ہے. چلو اب سو جاؤ, مجھے صبح دفتر جانا ہے. لیکن مجھے تو بھوک لگ رہی ہے بھائی, اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے بسی سے کہا. میں بونچ کا رہ گیا. یار ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے 6 آدمیوں کی خوراک پیٹ میں اتاری ہے, اب پھر بھوک. خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. اگر تمہاری بھوک کا یہی حال رہا تو میرے لیے فاقوں کی نوبت آ جائے گی. کیا کرو, مجبوری ہے, مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور ہاں, پیسوں کی کوئی فکر نہ کرو. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی گدی لہرائی. وہ تو ٹھیک ہے, اس صورت میں تو پیسوں کی فکر واقعی نہیں کرنا پڑے گی. لیکن اب رات کے 12 بجے کھانا کہاں سے ملے گا؟ میں کیا کروں, مجھے بھوک. اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی. اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ میں نے مرزا کے جانے کے بعد دروازہ تو بند کیا ہی نہیں تھا. میں اٹھا اور دروازہ بند کرنے کی نیت سے چلا. کمرے میں روشنی کی وجہ سے آنگن کا اندھیرا بہت گہرا محسوس ہو رہا تھا. ابھی میں نے کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا تھا کہ اندھیرا متحرک ہوا اور مجھ سے ٹکرا گیا. مجھے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا اور چاروں شانے چت کمرے میں آ گرا. متحرک اندھیرا بھی نہ سنبھل سکا, وہ بھی میرے اوپر آن گرا. کون؟ میں نے پوچھا. میں تو تمہیں کبھی نظر ہی نہیں آتی, کوئی من منایا. مجھے اس کی آواز پہچاننے میں ایک لمحہ لگا, پھر میں بری طرح بنا گیا. میں نے اسے ایک طرف دھکیل دیا, لیکن میری پسلیوں پر اب بھی بوجھ تھا. اٹھو نا. میں نے محلے میں اپنی عزت و عافیت کے پیش نظر دھیمے لہجے میں چیخنے کی کوشش کی. مجھے تو گرا دیا تھا تم نے, بسورتی آواز میں جواب ملا. تو پھر یہ کون ہے؟ یہ میری گٹری ہے. میں نے گٹری کو دھکیلا اور اٹھ کھڑا ہوا. کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا اور مسکرائیل کی طرف دیکھا, لیکن جو کچھ مجھے نظر آیا وہ حیران کر دینے کے لیے کافی تھا. مسکرائیل کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس تیگے ابنوس کو تکے جا رہا تھا. میں تمہارے ساتھ, وہ منمنائی. کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے جھلا کر کہا. تم بانو کو ساتھ لے کر جا سکتے ہو تو میں یہ سراسر بکواس ہے. بانو کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, یہ بات ثابت ہو چکی ہے. میں نے جواب دیا اور مسکرائیل کی طرف دیکھا, لیکن وہ نہایت ورافتگی سے زیتون کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور میری طرف متوجہ بھی نہیں تھا. ہو نہ ہو ہمارا یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا. زیتون کے لہجے میں قطعیت تھی. میں بے بسی کے زیر اثر لرز کر رہ گیا. میں بس چلتا ہوں تو اسے کچا ہی چبا جاتا, لیکن وہ تھی بھی دبی ہوئی چپاتی جیسے رنگ کی شخصیت. اور ہاں, یہ بات میری برداشت سے باہر ہے. اچانک زیتون کے تیور بدل گئے. تمہارا لفنگا دوست وہی کالی چھپکلی جیسا, وہ مجھے گھوڑ گھوڑ کر دیکھتا ہے اور آتے جاتے فکرے کستا ہے. تم اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ کسی دن مجھے خود ہی سمجھانا پڑ جائے گا. وہ واضح طور پر مرزا دہشت بار کا تذکرہ کر رہی تھی. مرزا کی حرکتیں میں خود بھی دیکھ چکا تھا. میں جانتا تھا کہ مرزا جہاں ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر مر مٹنے کے لیے تلا بیٹھا تھا. زیتون کے دروازے کا پردہ ہلتا دیکھ کر فدا ہو گیا. اس کا عشق کس قسم کا تھا میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا, البتہ اس آڑے وقت میں وہی کھوٹا سکہ میرے کام آ سکتا تھا. میں نے لہجے میں مٹھاس بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی. وہ تمہیں چاہتا ہے, وہ تمہیں بھگا لے جائے گا. عام لڑکیوں کا چہرہ غصے یا شرم سے سرخ ہو جاتا ہے, لیکن زیتون کے چہرے پر میں نے عجیب رنگ دیکھا. اس کا چہرہ بیگنی رنگ کا ہو گیا. اسے تو میں جوتی کی نوک پر مارتی ہوں. وہ مٹھیاں بیچ کر گڑائی. ہونہا گاجر کا حلوہ اور بس ذرا نمک, بہت زیادہ چمکادر کہیں کا. اس نے دہشت بے کی باتیں دہرائی. یہ تو میں بھی کہتا ہوں.
میں نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری بات ہو رہا ہے، رومانٹک بننے کی کوشش میں وہ بینگی نظر آنے لگی۔ اپنی آنکھوں کے زاویے درست کرو، یہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اسے ٹوکا۔ سبحان اللہ، مسکرائیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لہجے میں وہ رفتگی تھی۔ زیتون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ہائے اللہ، یہ کون ہے؟ یہ میرا غمزاد ہے، اسماعیل نام ہے اس کا۔ میں نے غمزاد کو اس طرح سے استعمال کیا کہ غمزاد اور ہمزاد کی درمیانی شکل ہو کر رہ گیا۔ خیر ہوتا رہے۔ تم میری بات کا جواب دو، بولو کیا کہتے ہو؟ تم یہ گٹری اٹھاؤ اور اپنا راستہ ناپو۔ پلیز پلیز ابو جی، وہ گڑ گڑانے لگی اور اسی حساب سے میں گڑبڑانے لگا۔ عمران بھائی سست آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مسکرائیل نے مداخلت کی۔ تم اکیلی کیوں نہیں کہیں چلے جاتی؟ زیتون نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، عجیب احمق آدمی ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ اکیلے نہیں بھاگا جاتا۔ مسکرائیل قدرے شرمندہ نظر آنے لگا۔ ہمارے ہاں تو اکیلے ہی بھاگ لیا جاتا ہے، اس نے شرمسار لہجے میں کہا۔ خیر یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، چلو میں بھاگوں گا تمہارے ساتھ۔ ہاں میں بھاگوں گا تمہارے ساتھ۔ زیتون نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری۔ جان نہ پہچان اور چلے ہیں بگانے۔ جان پہچان کا کیا ہے، بھاگتے بھاگتے ہی ہو جائے گی۔ مسکرائیل مدافعانہ لہجے میں بولا، ویسے تم کہاں تک بھاگنا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ میں نے مداخلت کر دی۔ میرے معصوم بھائی، میں نے مسکرائیل کو چمکارتے ہوئے کہا، یہ خود ڈیر افق ہے۔ یہ خود ڈیر کیا ہوتا ہے عمران بھائی؟ مسکرائیل نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ تمہارے سامنے دڑی ہوئی ہے میرے بھائی، میں نے زیتون کی طرف اشارہ کیا۔ خواتین کا نصف، حساب کی زبان میں خواتین بٹا 2۔ دراصل ہمارے ہاں صنف نازک کو کم از کم 1.5 مانا جاتا ہے، البتہ 1.5 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں تم کچھ بتا رہے تھے، مسکرائیل نے مجھے یاد دلایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کھوار 1.5 نہ صرف افق کے اس پار تک بھاگنا چاہتی ہے، بلکہ وہیں کہیں کسی چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنا گھر بھی بسانا چاہتی ہے۔ یہ میری اور اس کی بد نصیبی ہے کہ اس کی نظر کرم مجھ جیسے آدمی پر پڑ گئی ہے۔ مجھ سے تو اکیلے بھی نہیں بھاگا جاتا۔ اچھا تو تمہارے ہاں شادی بھاگتے دوڑتے ہوتی ہے؟ بھاگتے دوڑتے بھی ہوتی ہے، مگر ایسی شادی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی مرتے دم تک بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ آگے آگے وہ ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے سماج۔ درمیان میں مناسب یا نامناسب وقفوں سے بچے بھی اس ریس میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ واہ، خوب ایڈونچر رہتا ہے، مسکرائیل نے خوشی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پھر وہ زیتون کی طرف متوجہ ہو گیا جو میری طرف دیکھ کر خوب دانت پیس رہی تھی۔ اور اس گٹری میں کیا ہے؟ اس نے زیتون سے پوچھا۔ اس میں میرے کپڑے اور زیورات ہیں، زیتون نے فخریہ لہجے میں جواب دیا۔ کمال ہے، بھاگتے وقت تو انسان کو ہلکا پھلکا ہونا چاہیے۔ مسکرائیل کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی دار آئی۔ یہاں تو ہر چیز الٹی معلوم ہوتی ہے، بھاگتے وقت اور زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے اپنے اوپر۔ جو کپڑے پہنے نہ جا سکے انہیں گٹری میں لپیٹ کر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ویسے یہ بات ضروری ہے کیا؟ ضروری ہے، میں ان پر بوجھ بننا نہیں چاہتی، زیتون نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو گٹری ٹرانسپورٹ کا کام دیتی ہے، تب تو بہت ضروری ہے، مسکرائیل بولا۔ میری تو جان ہی جل کر رہ گئی، البتہ زیتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کھوا 1.5 میرے پاس فی الحال تو گٹری نہیں ہے، البتہ میں بغیر گٹری کے بھی آپ کے ساتھ بھاگ سکتا ہوں، لیکن یہ رسم ضروری ہو تو میں گٹری کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ زیورات کی تو شاید مجھے ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، زیتون نے بنا کر کہا۔ اگر یوں ہارے کے ساتھ بھاگنے والی ہوتی تو عبدالودود مر گیا ہے کیا؟ میں تو بس ابو جی کو پسند کرتی ہوں۔ مسکرائیل نے ایک دلدوز آہ بڑی اور پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا، شاید اسے پھر بھوک ستانے لگی تھی۔ اچھا زیتون، اب تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے قاضی صاحب سے بات کرنا پڑے گی، اور ہاں آئندہ یہاں کبھی نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، تم یہاں ضرور آیا کرو، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، مسکرائیل نے دردناک لہجے میں کہا۔
اور آئندہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، میں نے مزید کہا۔ البتہ آنکھ الٹا کر کر، آنکھ گرا کر، جس طرح سے بھی چاہو مجھے دیکھ سکتی ہو، مسکرائل نے ٹکڑا لگایا۔ اور میرے خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ میرے خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ زیتون نے پہلے تو میری طرف شاکی نظروں سے اور پھر مسکرائل کی طرف ممنونیت بڑی نظروں سے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، مسکرائل سے مخاطب ہوئی۔ اب میں آپ کے بارے میں سوچوں گی۔ ضرور سوچنا، مسکرائل نے باتیں کھلا کر کہا۔ اور ہاں، تمہاری گٹھڑی میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، مسکرائل پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ عجیب بات ہے، بھاگنے کے لیے تم نے گٹھڑی میں کپڑے بھی رکھ لیے اور زیورات بھی، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی، حالانکہ یہ سب سے ضروری ہے۔ آئندہ خیال رکھوں گی، زیتون نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ کیا بہت بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ مسکرائل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مونگ کی دال کی کھچڑی اور چٹنی کھائیں گے؟ اس وقت میں ہر چیز کھا سکتا ہوں، مسکرائل نے جواب دیا، لیکن بہت ساری لانا۔ میں ابھی لائی، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف لپکی۔ یہ گٹھڑی لیتی جاؤ اپنی، میں نے پکارا۔ پھر لے جاؤں گی، اس نے جواب دیا، اور میں سر پیٹتا رہ گیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ سر پیٹنے سے فارغ ہو کر میں مسکرائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یار، تم ضرور مرواؤ گے، بیڑا گرک کرواؤ گے میرا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، نہ چار میں نے اسے معاشرے میں بھاگنے والوں کا مقام، بھاگنے کی معاشرتی قباحتیں وغیرہ سب سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن کیا کروں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت؟ اور زیتون سے؟ میں دہل کر رہ گیا۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ زیتون ایک بڑی پلیٹ میں کھچڑی لیے نمودار ہوئی۔ کھچڑی پر وہ خوب ساری چٹنی بھی سجا لائی تھی۔ میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ مسکرائل نے وہ پلیٹ جپٹی اور مربوکوں کی طرح کھچڑی پر ٹوٹ پڑا، لیکن چٹنی اس کا نام پوچھے لے رہی تھی۔ اس کی ناک سے آنکھوں سے پانی بہتا رہا۔ وہ سو سو کرتا رہا، لیکن کھچڑی ہڑپ کرتا رہا۔ اسے پلیٹ تھما کر زیتون پانی کا گلاس بھر لائی اور عجیب شفقت امیز نگاہوں سے اسے تکتی رہی۔ میں دل ہی دل میں لرزتا رہا۔ اگر محلے میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ زیتون اس وقت میرے گھر میں موجود ہے تو یقینی طور پر میری کلاس لگ جاتی۔ میں زیر لب خدا سے خیر و عافیت طلب کرتا رہا۔ مسکرائل نے پلیٹ صاف کر کے زیتون کے حوالے کی اور پھر پانی ڈکار گیا۔ پھر اس نے خالی گلاس زیتون کی طرف بڑھایا۔ اور پانی لاؤ، اس نے شوہر کے سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ زیتون نہال ہوگی اور لپک کر گلاس پھر بھر لائی۔ اس بار مسکرائل نے خالی گلاس کر کے زیتون کی طرف بڑھایا تو میرا صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یار، تم جتنا کہو گے میں پلا دوں گا پانی تمہیں، میں نے عاجزی سے کہا۔ خدا کے لیے اسے تو جانے دو، جاؤ بھائی تم، میں نے زیتون سے کہا۔ اس نے پھر شاکی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر پلیٹ اٹھا کر چل دی۔ یہ گٹھڑی بھی لے جاؤ اپنی، میں نے پکارا۔ اس نے واپس آ کر گٹھڑی بھی اٹھا لی۔ اس وقت تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، مسکرائل نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ اور ہاں، آئندہ گٹھڑی میں کھانا رکھنا کبھی نہ بھولنا۔ زیتون نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ دروازہ کھول کر میں نے دائیں بائیں جھانکا، گلی سنسان تھی۔ چلو جاؤ، میں نے زیتون سے کہا، اور اپنی سیاہ چھپکلی کو سمجھا دینا ورنہ پٹ جائے گا میرے ہاتھوں، اس نے دھمکی دی اور باہر نکل گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بخیر و عافیت بلا ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر میں کمرے میں پلٹ آیا۔ مسکرائل اطمینان سے پاؤں پھیلائے لیٹا تھا، لیکن اس کی سو سو اب بھی جاری تھی۔ میں اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ یار، مجھ سے سنجیدہ ہو کر بات کرنا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ سچ بتاؤ، کیا وہ تمہیں اچھی لگی ہے؟ بہت اچھی، بہت مزیدار، اس نے کہا، البتہ تیکھا پن بہت زیادہ ہے۔ کہاں کی ہانک رہے ہو؟ میں بری طرح بھنا گیا۔ میں زیتون کی بات کر رہا ہوں۔ اوہو، میں سمجھا کھچڑی اور چٹنی کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ ہاں بھائی، وہ بہت اچھی ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، میں نے یاد دلایا۔ تو اس میں حیرت یا پریشانی کی کون سی بات ہے؟
محبت کوئی بری چیز ہے کیا؟ پھر وہ لڑکی تو ہے ہی محبت کے قابل۔ تم نے شاید اسے غور سے نہیں دیکھا۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بغور کسی ہستی کو نہیں دیکھا۔ واہ کیا بے مثال حسن تھا۔ میری آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لہجے کی طرح اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت زور کا غصہ آ گیا۔ عجیب بدذوق آدمی ہو تم، میں نے کہا۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لڑکی میں ایسی کون سی خوبی ہے۔ دیکھو دوست، پہلی بات تو یہ کہ محبت کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے۔ اس کا حسن، اس کی خوبیاں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اسے میری آنکھ سے دیکھو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے جواب دیا۔ ساتھ ہی میری نگاہوں میں ریشما کا سراپا لہرا گیا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے تجسس امیز لہجے میں سوال کیا۔ بے حد حسین ہے، اتنی حسین کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو خیر سائنس کا آدمی ہوں، شاعر بھی اس کے حسن کو لفظوں میں نہیں سمیٹ سکتے۔ خیر میرے تصور کو تو تم چھوڑ دو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ تمہیں محبت کا جواب محبت سے ملا یا نہیں؟ اس کے سوال نے مجھے دکھی کر دیا۔ مجھے ریشما کی بے مہری یاد آ گئی، بے مہری جس میں عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ نہیں، بلا کر میں نے جواب دے دیا۔ بس یہ بات ہے، حسین لڑکیوں کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ تم اس کے معیار حسن پر پورے نہیں اترے ہوگے۔ پھر وہ اگر تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے تب بھی استقلال کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ وہ حسین ہے، اسے اور لوگ بھی سراہیں گے۔ کسی بھی وقت وہ مرکز محبت تبدیل کر سکتی ہے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، لیکن زیتون کے اور میرے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اس کی بات کسی تیز دھار والے خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئی، لیکن جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ لیکن تم تو جن ہو، میں نے اعتراض کیا۔ جنوں اور انسانوں کے درمیان ایسے رشتوں کی مثالیں موجود ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن تم اپنی منگیتر کو اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ اس کے سینگ چھوٹے ہیں۔ زیتون کے سر پر تو سرے سے سینگ ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک اور دلیل پیش کی۔ سینگ لمبے نہ ہو تو پھر ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ اگر زیتون کے سر پر سینگ ہوتے اور لمبی سی دم بھی ہوتی تو وہ کتنی حسین لگتی، میں نے کہا۔ پھر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تم میرے دوست ہو لیکن میری محبت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ وہ اچانک ہی بپھر گیا۔ اسے غضبناک دیکھ کر میری ہنسی یکحت رک گئی۔ اس کے اس انداز نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیتون پر بری طرح سے فریفتہ ہو چکا ہے، لیکن اس فریفتگی کا تصور ہی میرے لیے مذاق کا خیز تھا۔ البتہ اب ہنسنا بھی مخدوش تھا۔ اب میں سونا چاہتا ہوں، اس نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا اور کروٹ بدل لی، اور میں اٹھ کر لائٹ آف کر دیا۔ پھر میں بھی بستر پر آ کر لیٹا۔ کچھ دیر میں کروٹیں بدلتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی، لیکن وہ کچھ اچھی نیند نہیں تھی۔ تمام رات زیتون میرے خوابوں میں دندناتی رہی، کبھی زور زور سے دم ہلاتی، کبھی سینگ مڑوڑتے ہوئے شرماتی، کہہ کے میرے پیٹ میں مچل رہے ہوتے، لیکن ہنسنے کی مجال نہ ہوتی۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی پتا چلا کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے جلدی اٹھا ہوں۔ درد کی وجہ غالباً وہی خواب تھے جن میں مجھے اپنے بے ساختہ کہکوں کو پیٹ میں ٹھوسنا پڑا تھا۔ اٹھتے ہی میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ مسکرائیل کی خوش خوراکی کی وجہ سے ہوٹل کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ باورچی خانے میں ضرورت کی سب چیزیں موجود تھیں۔ میں بازار سے دودھ، ڈبل روٹی، مکھن اور انڈے خرید لایا۔ ناشتہ تیار کر کے میں نے چائے کا پانی رکھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم سے باہر نکلا تو مسکرائیل اٹھ چکا تھا۔ میرے نکلتے ہی وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اچھا بھائی، اب میں دفتر جا رہا ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے مسکرائیل سے کہا۔ واپسی کب ہوگی؟ اس نے پریشان ہو کر بیویوں کے سے لہجے میں پوچھا۔ آج دفتر میں بھی جنگ لڑنی ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہرحال میں شام تک آ جاؤں گا۔ نوٹوں کی گدی تمہارے پاس موجود ہے، جی بڑھ کر کھانا کھاؤ، لیکن خدا کے لیے اس زیتون سے دور رہنا۔ ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو وہ تمہارے سر پر سوار ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ محلے والے تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ تم ابھی ہماری معاشرتی زندگی سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو۔
تو پھر میری محبت کا کیا بنے گا؟ اس نے دردناک لہجے میں پوچھا۔ اس سلسلے میں زیتون کے باپ سے بات کریں گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ بیچارے تو یہ خوشخبری سن کر اتنے مسرور ہوں گے کہ تمہیں جہیز کی صورت میں بہت سا انعام و اکرام بھی دیں گے۔ اچھا، ضرور بات کرنا، مسکرائیل نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ میں نے ضرورت کے مطابق دواؤں کے کیپسول اپنی جیب میں رکھے اور اسے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ سارے راستے میں اپنی زندگی پر غور کرتا رہا جو چلنے کی بے حد غیر حقیقی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی افسانہ پڑھ رہا ہوں، حقیقتوں پر سے پڑھے۔ جب وہ زندگی خود مجھے افسانہ لگ رہی تھی تو میں جانتا تھا کہ آپ اسے حقیقت ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں اس پر اصرار بھی نہیں کروں گا۔ میں دفتر ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ دفتر میں خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ کچھ عرصے سے اشتیاق صاحب نے دفتری اوقات کے معاملے میں سختی برتنا شروع کر دی تھی۔ خود اشتیاق صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے حاضری لگائی اور اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ابھی میں نے فائل نکالی ہی تھی کہ یاسین میرے پاس آ گیا اور بے حد رازدارانہ انداز میں بولا، تمہارے ایکسپلینیشن کے سلسلے میں اشتیاق صاحب نے AC صاحب سے بات بھی کر لی ہے؟ تو پھر میں نے آنکھیں نکالی۔ کیا کروں میں؟ اس سلسلے میں DC صاحب سے ملوں؟ کیا بات ہے یار، مرچیں چبا کر آئے ہو کیا؟ تم بات ہی ایسی کر رہے ہو، سیدھی سیدھی بات کرو تاکہ میں مطلب بھی سمجھ سکوں۔ AC صاحب بات کو آگے بڑھانے کے موڈ میں ہے۔ ایکسپلینیشن کی کاپی تمہاری پرسنل فائل میں لگا دی گئی ہے۔ اگر تمہارا جواب ذرا بھی کمزور ہوا تو تمہیں شو کاز نوٹس دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد چارج شیٹ اور پھر معاملہ ٹائے فش۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے اس لمحے اس پر بہت پیار آیا۔ دفتر کے ساتھی عام طور پر اچھے دوست نہیں ہوتے، لیکن وہ اچھا دوست تھا۔ میں نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ اچھا یہ بات ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تم دیکھنا میرا جواب نقشہ ہی بدل دے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ اس وقت ذکیہ نور نے مداخلت کر ڈالی۔ کیا جواب دو گے تم؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ سارا دن دفتر سے غائب رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ معذرت کر لینا۔ اس کا جملہ اور لہجہ دونوں اس قدر بیگانہ تھے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اتنا غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے بڑے پیار سے کہا۔ دفتر ہی سے غائب رہا ہوں، کوئی گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگا ہوں میں۔ وہ جھینپ کر اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یاسین بھی اپنی سیٹ پر چلا گیا۔ میں نے دراز سے کاغذ نکالا اور وضاحتی خط کا جواب لکھنے بیٹھ گیا۔ گزشتہ روز میں نے حاضری لگائی تھی اور اس کے بعد میں ادھر ادھر گھومتا پھرا تھا، دفتر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ چھٹی کے وقت سے 20 منٹ پہلے البتہ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس عرصے میں ایکسپلینیشن کا کال لیٹر تیار ہو چکا تھا۔ ڈسپیچر ستار نے فوراً ہی مجھے وہ لیٹر ریسیور کروا دیا۔ میں نے وہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ویسے بھی سرکاری ملازمین اسی قسم کے لیٹرز کے سائے میں پل کر اپنے بال سفید کرتے ہیں۔ میں نے اشتیاق صاحب کے جاری کردہ خط وضاحت طلبی کا منتصر ترین جواب لکھا، نیچے جا کر اس کی فوٹو اسٹیٹ کروائی اور ستار کے پاس جا پہنچا۔ جواب میں نے ستار کی طرف بڑھایا اور فوٹو اسٹیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کر کر مہر لگا دو۔ بہت تیز ہو رہے ہو بلبل بھائی، اس نے مجھے چھیڑا۔ اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ 3 دن میں جواب دینا ہے۔ میں زیادہ سسپینس برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اس نے جواب فوٹو کاپی پر باضابطہ ریسیو کر کر میرے حوالے کر دیا۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور فائل پر جھک گیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ستار میرا جواب پڑھ رہا ہے۔ جلد ہی میرا جواب سیکشن میں ہاتھوں ہاتھ گردش کرنے لگا۔ گھومتا پھرتا وہ جواب ذکیہ تک آیا۔ ذکیہ اسے پڑھتی رہی۔ میں بڑی بے نیازی سے فائل پر جھکا رہا، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ بلاخر وہ جواب پھر ستار کے پاس جا پہنچا۔ تو یہ احمقانہ جواب دیا ہے تم نے؟ ذکیہ جھنجھلا کر بولی۔ ہاں، پیچس کی وجہ سے میں مجبوراً اس بے ضابطگی کا مرتکب ہوا۔ اس نے میری نقل اتاری۔ اتنے میں یاسین بھی اسی طرف چلا آیا۔ وہ بہت تشویش زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا جواب دیا تم نے؟ اس نے مجھے ڈانٹا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم چپ چاپ معذرت کر لیتے۔ کیوں کر لیتا معذرت؟ اس سے بہتر جواب ممکن ہی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ابھی وقت ہے ابل بھائی، یاسین نے پرخلوص لہجے میں کہا۔
یہ جواب واپس لے لو، دوسرا جواب دے دو، بس معذرت کر لو، یہ نوکری ہے یار، چھوڑو ان باتوں کو۔ میں نے گویا کان پر بنکتی ہوئی مکھی اڑائی۔ آؤ میں تمہیں چائے پلاؤں۔ اسے رضامند پا کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چل رہی ہو تم بھی؟ میں نے ذکیہ سے پوچھا۔ جی نہیں، میں سنجیدگی سے ملازمت کر رہی ہوں، اس نے بنا کر جواب دیا۔ اچھا، اشتیاق صاحب پوچھے تو کہنا میں ٹوائلٹ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے یاسین کا ہاتھ تھاما اور کینٹین کی طرف چل دیا۔ چائے پیتے ہوئے بھی یاسین کے دماغ پر میرا جواب سوارا۔ پھر جب میں نے تفصیل سے اسے سمجھایا تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ تو یہ بات ہے ابل بھائی، اس نے چہک کر کہا۔ دیکھتے رہو، میں نے مسکرا کر کہا۔ واپس سیکشن پہنچے تو پتہ چلا اشتیاق صاحب نے مجھے طلب کیا ہے۔ میں سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نہیں مانو گے ابو الہول، وہ مجھے دیکھتے ہی پھنکارے۔ کہاں گئے تھے تم؟ میں تو باتھ روم گیا ہوا تھا سر، میں نے بے حد معصومیت سے کہا۔ وہ کچھ جیب سے گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ ہے جہاں تم مجھ سے پوچھے بغیر جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں واپس چلا آیا اور چھٹی کے وقت تک اسی ایک فائل کا مطالعہ کرتا رہا جو آپ سے بہت پہلے مجھے زبانیں یاد ہو چکی تھی۔ چھٹی کا وقت ہوتے ہی میں باہر نکل آیا۔ بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے گھر کا رخ کیا۔ مسکرائیل بہت بور دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر آنکھیں نکالتا ہوا بولا، مجھ سے اس طرح بیٹھا نہیں جاتا، تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، چہل قدمی کر لیا کرو، میں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ وہ بری طرح بھنا گیا۔ یہ نوکری کرنا ضروری ہے تمہارے لیے؟ اس نے پوچھا۔ تم ساتھ ہوتے تو ہم گھومتے پھرتے، تفریح کرتے، دنیا دیکھتے۔ دیکھو بھائی، تمہاری باتوں کے ترتیب وار جواب کچھ یوں ہے، نوکری کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں کوئی پشتی رئیس تو ہوں نہیں کہ بغیر کچھ کمائے آرام سے زندگی گزار سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں تمہارے پاس ہوں، ہم گھوم پھر سکتے ہیں، تفریح کر سکتے ہیں۔ رہی دنیا کی بات تو میرے بھائی، میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، یہ بال چھاؤں میں کالے نہیں کیے، میں نے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اور تو سب ٹھیک ہے، یہ آخری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں، دنیا دیکھنے سے پہلے نہیں آئے گی، ویسے یہ ہمارے ہاں کا ایک جدید محاورہ ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر چلے۔ اچانک مجھے مرزا دہشت بیگ یاد آ گیا۔ ارے یار، تمہیں شاید یاد نہیں رہا کہ ایک تفریح خود چل کر ہمارے گھر آنے والی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال وہ ویسے بھی کچھ دیر میں آتا ہے، ہم اس کی واپسی سے پہلے گھر لوٹ آئیں گے تاکہ تفریح کی تیاری کر سکیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اچھا، وہ ناول نویس؟ ہاں یہ بات تو ہے، بس آج کی تفریح منسوخ۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، تو مجھے اپنے متعلق سب کچھ بتا دو عمران بھائی۔ میں نے بے حد تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں تم ابھی بوریت کے مارے مرا جا رہا تھا، باہر نکلنے اور سیر کرنے کی باتیں کر رہا تھا اور اب گھر میں ٹھہرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ یار مسکرائیل، تم نے کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ میں کھانا کھا چکا ہوں، اس نے سراپا مسکرائیل ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس وقت بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے۔ کتنی دفعہ کھایا تھا کھانا؟ 5 دفعہ، اور ہاں، ہر بار میں نے ایک نئے ہوٹل کا رخ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تماشا بن جاؤ۔ مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ وہ بہت ذہین جن ثابت ہو رہا تھا اور خود غرض بھی نہیں تھا۔ میں شدید بھوک میں اس کا حال دیکھ چکا تھا۔ ایسے عالم میں کسی دوسرے کی پوزیشن کا خیال رکھنا یقیناً بڑی بات تھی۔ تب تو یہ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس اب تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ پوری تفصیل کے ساتھ۔ میں سنجیدگی سے اسے اپنی کہانی سنانے بیٹھ گیا۔ اپنا خاندانی پس منظر، نام کی تاریخ، نسخوں کی کتاب کا ملنا، دعائے غیاب کا نزول اور اس کے بعد کی تمام آفتیں، غرض میں نے ہر بات اسے بتا دی۔ ریشمہ والے معاملے میں وہ مجھ سے کڑید کر سوال کرتا رہا۔ تو اب تم اسے پڑھانے کب جاؤ گے؟ آخر میں اس نے پوچھا۔ چلا جاؤں گا، میں نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ ہفتے میں 1 دن کا وعدہ کیا ہے میں نے، اور جگہ پہلوان اب تم پر جان چھڑکنے لگا ہے۔ ہاں لیکن میں بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، خصوصاً ریشمہ کے رویے کی روشنی میں۔ خیر چھوڑو، دیکھا جائے گا۔ اچھا اب تم اپنے متعلق بھی تو بتاؤ۔ ضرور، اس نے کہا اور اپنی رام کہانی شروع کر دی۔ پہلے اس نے مجھے اپنے جناتی معاشرے کے بارے میں سمجھایا۔ انسانی معاشرے کی طرح وہ بھی طبقات میں
تقسیم ہوا تھا۔ وہاں 3 طبقے ہیں، ایک حکمران طبقہ، دوسرا عمرہ کا طبقہ اور تیسرا خادموں کا طبقہ۔ اس کے علاوہ فطرت کے اعتبار سے جنوں کی 2 قسمیں ہیں، شریف جن اور شریر جن۔ شریر جنوں کی وہاں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، انہیں رشتے اول تو ملتے نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ مایوس ہو کر ہماری دنیا کا رخ کرتے ہیں اور پہلی فرصت میں کسی بھی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عاملوں سے ان کی لاگ ڈپٹ چلتی رہتی ہے۔ مسرائیل عمرہ کے طبقے سے متعلق تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جیسا کہ وہ پہلے بھی بتا چکا تھا کہ اس کی ایک منگیتر بھی تھی جسے وہ سنگ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتا تھا۔ وہ سیر و تفریح اور زندگی کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ میرے علم میں تھا۔ تمہارے تبشت حضور کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ دمائیل۔ وہ اب یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے اور ہمارے خدام یہاں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اور تم جب تک غائب ہونے کی صلاحیت حاصل نہ کر لو اپنے اصلی روپ میں آ بھی نہیں سکتے۔ یہی بات ہے، اور میں اپنی اصلی روپ میں واپس آنا بھی نہیں چاہتا۔ تم لوگ میرا اصلی روپ دیکھ لو گے تو چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا، زیتون، وہ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ نہیں، یقین کرو، کم از کم زیتون تمہارا اصل روپ دیکھ کر بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ امکان اس بات کا ہے کہ تمہارا اصل روپ دیکھ کر وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ میرا تو خیال ہے وہ غلطی سے یہاں پیدا ہو گئی ہے، ورنہ وہ تمہارے یہاں کی مخلوق ہے، میں نے بے حد خلوص سے کہا۔ مسرائیل کے چہرے پر پہلے تو تقدر کے اثار نظر آئے، پھر وہ مسکرانے لگا۔ کاش ایسا ہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ اور ہاں، میں تمہاری زبان سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے فرمائش کی۔ یہ تو مشکل ہے، مسرائیل نے جواب دیا۔ اردو کے متبادل جناتی الفاظ تو میں تمہیں وقتاً فوقتاً بتا سکتا ہوں، لیکن ہماری زبان کی قواعد بہت سخت ہے، میں خود ہی نہیں پڑھ سکا تو تمہیں کیا پڑھاؤں گا۔ میں قواعد پڑھنا بھی نہیں چاہتا، ہماری اپنی قواعد کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ مادری زبان قواعد کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قواعد اور ہمارے ہاں زبردستی اختلافی مسئلہ ہے۔ بس تو مجھے ممکنہ حد تک الفاظ کا کچھ ذخیرہ فراہم کر دینا۔ اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ پروگرام یہ ہے کہ اب میں غائب ہو جاؤں گا، تم میرا روپ اختیار کر لینا، پھر میں مرزا کی چٹنی بناؤں گا، لیکن تم میری آواز اور لہجہ بھی اختیار کر سکو گے؟ یقیناً کر سکوں گا، اس نے میری جیسی آواز اور لہجے میں جواب دیا، اور میں ششدر سا رہ گیا۔ ہم تیاری میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ایک ساتھ دعائے گیپ کے 2 کیپسول نگل لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عین موقع پر دوا دگا دے جائے۔ مجھے غائب ہونے میں چند منٹ سے زیادہ دیر نہیں لگی۔ ادھر مسرائیل نے میری جگہ لے لی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا چند لمحے آئینے کی چمکدار سطح کو دیکھتا رہا جو میرا عکس دکھانے سے قاصر تھی۔ پھر میں مسرائیل کی طرف پلٹا۔ تمہیں نظر آ رہا ہوں میں نے اس سے پوچھا۔ تم میری نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنی نظروں کو ذرا قابو میں رکھنا، میں نے تاکید کی۔ اچانک خیال آیا کہ میں نے کچھ جلد بازی سے کام لیا ہے اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ ابھی ہم نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ مرزا کے آنے کے بعد تو خدا جانے کتنی دیر بعد کھانے کا موقع ملے۔ مجھے تو خیر زیادہ بھوک نہیں تھی، لیکن مسرائیل نے اظہار کر دیا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اب یہی ایک صورت تھی کہ وہ جا کر کھانا لے آتا۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے دیچکی سنبھالی اور باہر کا رخ کیا۔ پیسے تو لیتے جاؤ، میں نے اسے پکارا۔ اس نے جٹ جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی گڈی کی نمائش کر ڈالی۔ میں کسیا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بے مقصد ادھر ادھر ڈولتا پھرا، پھر یوں ہی الماری ٹٹولنے لگا۔ الماری میں سیال دعائے گیاب کی شیشی نظر آ گئی، وہ کسٹرڈ آئل کی بوتل میں تھی۔ میں نے بوتل نکال کر ڈریسر پر رکھ دی، کسی ہنگامی ضرورت کے وقت وہ بھی کام آ سکتی تھی۔ پھر میں کچن سے پلیٹیں نکال آیا۔ اتنی دیر میں مسرائیل لدا پھندا واپس آیا۔ وہ کھانے کا اتنا سامان لے آیا تھا جس سے کم از کم 10 افراد کی دعوت کی جا سکتی تھی۔ اس نے روٹیاں اور سالن کی دیچکی میز پر رکھی اور بے صبری سے بولا، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا ہے، اس نے اپنی پلیٹ پوری طرح سے بھر لی۔ دیچکی ہی میں کھانا کھا لو، میں نے مشورہ دیا، لیکن اس وقت اسے کسیانے کی بھی فرصت نہیں تھی، وہ بری طرح سے کھانے پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے ابھی 2-3 لقمے ہی لیے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 8:20 ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا۔ میرے کھانے کا تو ٹائم ختم ہوا، کم بخت ہمیشہ غلط وقت پر آتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، مسرائیل نے
नवाला निगलते हुए बेहद खुलूस से कहा और उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हे बाद वो वापस आया तो मिर्जा दहशत बैग उसके साथ था। उसके नथने फुड़क रहे थे। अब मेरी बेहतरी इसी में थी कि कुर्सी छोड़ देता और साथ में खाना भी। वाह, खूब वक्त पर आया हूँ मैं, मिर्जा ने चहकते हुए कहा और मेरी सीट पर तशरीफ रख ली। फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाय, क्या मतलब? उसके लहजे में हैरत थी। यहाँ बैठकर कौन खा रहा था? मेरा मतलब है इस्माइल थे। अचानक कोई काम याद आ गया, उठकर चले गए। मुस्कुराइल ने बात बनाई, लेकिन कुर्सी तो अब भी गर्म है। मिर्जा के लहजे से शक झलक रहा था। कमाल है, बाहर भी इनसे मुलाकात नहीं हुई। यार, तुम आदमी हो या शर्लॉक होम्स? मुस्कुराइल ने खालिसतन मेरे अंदाज में चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। मुमकिन है। वो दूसरी तरफ चला गया और बहरहाल खाना चाहो तो शुरू करो, नहीं तो तफ्शीश करते रहो। अब बात ऐसी आन पड़ी थी कि मिर्जा तफ्शीश नहीं कर सकता था। खाने को बहरहाल अव्वलियत हासिल थी, चुनांचे वो खाने पर टूट पड़ा। मैं इसे खाते देखकर दिल ही दिल में जुलसता रहा। वो कमबख्त हर बार ऐसे ही मौकों पर नाज़िल होता था और मेरे हिस्से का बेशतर खाना चट कर जाता था। लेकिन आज तो सितम की हद हो गई थी। वो मेरी आंखों के सामने मेरे हिस्से का खाना खाए जा रहा था और मैं हाथ बढ़ाकर एक लुकमा भी नहीं ले सकता था। बहरहाल ये बात तय थी कि वो खाना इस क़यामत तक हजम नहीं कर सकता। उधर मुस्कुराइल खाने की तरफ यूं मुतवज्जो हो गया था जैसे वहां कोई और मौजूद ही ना हो, जबकि मिर्जा खाना खाते हुए जैतून के हुस्ने शोर्स ज़्यादा पर्दे पर तबसरा जरूरी समझता था। इस मौके पर भी बाज न रह सका। क्या बात है, नमकीन डिश? वो मुंह चलाते हुए बोला। मेरी तो जान जाती है। मुस्कुराइल खाने में इस कदर मसरूफ था कि महज गाँव गाँव करके रह गया। वैसे भी बात शायद उसके पल्ले नहीं पड़ी थी, वरना मुमकिन था कि रकाबत के ज़ेरे असर वो सर पटोल पर आमादा हो जाता। मिर्जा के लिए खामोशी खिलाफत तवक्का थी, क्योंकि उसके नज़दीक वो अबुल इमरान था। उसका हाथ और चपर चपर करता मुंह दोनों बैक वक्त रुक गए। उसने हैरत से मुस्कुराइल की तरफ देखा, यानी अपने तय इस खाकसार की तरफ देखा। अचानक ही उसे पहली बार वहां बहुत गैर मामूली बातों का अदराक हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नजर आए। यार इमरान भाई, नसीबे दुश्मना, तुम्हारी तबीयत तो साजगार है ना? उसने पूछा। जवाब में मुस्कुराइल ने उसे घूर कर देखा, लेकिन मुंह बदस्तूर चलाता रहा। क्या मतलब? ये इतना बहुत सारा खाना और फिर खाने के साथ तुम्हारा ये जारहाना सलूक कुछ समझ में नहीं आता। कल तो मैं तुम्हें अच्छा भला छोड़कर गया था। उसके लहजे में तशवीश थी। बकवास मत करो, खाना खाते रहो, मुस्कुराइल ने गुर्रा कर कहा। नहीं यार, कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ लोगों की दावत की थी, फिर उन्होंने तुम्हारा बाइकआउट कर दिया। तुम इन पर आया हुआ गुस्सा उतारने के लिए और अपना पैसा वसूल करने के लिए खाने पर टूट पड़े हो। कमजोर आदमी का गुस्सा ऐसे ही होता है। इस बार मुस्कुराइल लुकमा खलक से उतार कर फारग हो चुका था। सीने चढ़ाते हुए बोला, फिर दिखाऊं तुम्हें कमजोरी वाला गुस्सा। मिर्जा का चेहरा जर्द पड़ गया। खुद मैं भी हैरान रह गया। मुस्कुराइल ने यह जुमला अपने लहजे में अदा किया था।